به اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ زہ نصیب زہ مقدر کہ قیامت کے ہوش ربا دن میں جس غلام کو اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ احباب گرامی قدر، 50 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بلکہ عاشق صادق کا تو معمول ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان اکثر اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کرنے کی صورت میں معطر اور معنبر رہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلسلہ علم و ادب میں نماز کے اہم مسائل سے متعلقہ آج ہماری تیسری نشست ہے۔ کل ہم نے نماز کے خشوع اور خضوع کے متعلقہ کچھ روایات اور بزرگان دین کی کچھ حکایات ذکر کیں اور ساتھ ہی نماز کے ضروری مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے۔ آج بھی شروع کے اندر سب سے پہلے اس پہ غور کرتے ہیں کہ نماز کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رکعتیں بھول جاتے ہیں، نماز میں بھول جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف سماعت فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ اذان کے بعد وہ پھر آ جاتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے، یعنی جو تکبیر پڑھی جاتی جماعت کھڑی ہونے کے وقت، اس کو اقامت کہتے ہیں، تو جب اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ اقامت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے، اور اب وہ نمازی کو وسوسوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ تو نماز میں رکعتوں کا بھول جانا، نماز میں بھول جانے کا ایک سبب شیطان لعین کی طرف سے وسوسے بھی ہیں۔ یعنی اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ بندہ نماز کی طرف آئے ہی نہیں، اور اب آ گیا ہے تو وہ کامل طور پہ نماز پڑھ ہی نہ سکے، اور اس طرح وہ نمازی کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یارخا صاحب نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں شیطان کے بھاگنے کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، اور اذان میں دفع شیطان کی تاثیر ہے، یعنی اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے طاعون پھیلنے پر اذان کہلواتے ہیں کہ یہ وبا یعنی طاعون جو ہے وہ جنات کے اثرات سے ہے۔ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش پر شیطان موجود ہوتا ہے، جس کی مار سے بچہ روتا ہے۔ دفن کے بعد قبر کے سرحانے اذان دی جاتی ہے، کیونکہ وہ میت کے امتحان اور شیطان کے بہکانے کا وقت ہے۔ اذان کی برکت سے شیطان بھاگے گا، نیز میت کے دل کو سکون ہوگا، نئے گھر میں دل لگ جائے گا، نکیرین کے سوالات کے جوابات یاد آ جائیں گے۔ مفتی احمد یارخا صاحب نعیمی علیہ رحمت مزید فرماتے ہیں، تجربہ ہے کہ نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے باہر یاد نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو انسان کے دلوں پہ تصرف کرنے کی طاقت دی ہے۔ انسان کی آزمائش کے لیے کتنی ہی کوشش کی جائے مگر ان وسوسوں سے مکمل طور پہ نجات نہیں ملتی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر نجات نہیں ملتی؟ وہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ وسوسوں کی پرواہ نہ کرے، نماز پڑھتا رہے۔ اور آگے انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا، کہ کھانا کھا رہے ہیں، اب مکھیاں آ رہی ہیں بار بار، تو کون بندہ جو کہتا ہے میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا؟ تو اسی طریقہ کے ساتھ جتنے بھی وسوسے آتے رہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے دل و دماغ کو نماز ہی کی طرف راغب کرے۔ اور جو کل ذکر ہوا تھا کہ ایسے رب کی عبادت کر کے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ شرف حاصل نہ ہو تو پھر اس حسین تصور میں مستغرق رہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا،
اور اس نے کہا جی کہ میرا بہت زیادہ مال تھا، میں نے کہیں اس کو حفاظت کی غرض سے دفن کیا تھا، لیکن اب میں بھول گیا ہوں، ذہن پہ بڑا زور دیتا ہوں لیکن وہ مجھے ملتا نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات بھر نفل پڑھو، یعنی ساری رات نفلوں میں گزار دو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس شخص نے امام اعظم علیہ رحمت کے مشورے کے مطابق نماز پڑھنا شروع کی۔ ابھی چند رکعات ہی پڑھی تھیں کہ اسے یاد آ گیا کہ ہاں میں نے فلاں جگہ پر اپنے اس مال کو، خزانے کو دبایا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، یاد آتے ہی بس نفل چھوڑے اور بھاگا اس جگہ کی طرف جہاں اس نے اپنا مال دبایا تھا، اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ واقعہ بیان کیا۔ سرکار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے رات بھر نماز نہ پڑھنے دے گا اور تجھے تیرا مال یاد دلا دے گا تاکہ تو نماز چھوڑ دے۔ دیکھیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے کس قدر فہم و فراست سے نوازا تھا کہ وہ بندہ اگر ساری رات نماز پڑھے، نفل پڑھے، تو شیطان کو کب گوارا ہے کہ کوئی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے۔ تو لہذا چند رکعتوں پر اس نے کہا اس کا مال یاد دلا دو اس کو، تاکہ یہ باقی سجود سے، باقی نوافل کی ادائیگی سے یہ محروم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب رکعتیں بھول جانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کو شمار رکعت میں شک ہو، مثلا 3 ہوئیں یا 4، 2 پڑھی ہے کہ 3، یہ اس کو رکعتیں پڑھتے پڑھتے اگر شک ہو، اور بالغ ہونے کے بعد، یہ پہلا واقعہ ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ جو رکعتوں کا شک ہے یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ ہے، تو فرمایا سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز کر کے توڑ دے یہ، اور پھر شرے سے نماز شروع کرے اگر یہ پہلا واقعہ ہے، یا غالب گمان کے مطابق پڑھ لے، یعنی جس پر دل جم جائے کہ یہ 3 ہی ہوئی ہیں تو پھر اسی کے مطابق جہاں دل جم جائے اتنی رکعتوں کو وہ یقین کر لے، اور 4 تھیں اور اب یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو چوتھی رکعت ملا کر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اچھا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ محض توڑنے کی نیت کافی نہیں، یعنی سلام پھیرنا پڑے گا اور پھر اس طرح اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹے گی۔ اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے، تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے، ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 قرار دے، 2 اور 3 میں شک ہو کہ 2 ہی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں تو 2 کو وہ مطلب یہ ہے کہ ترجیح دے، 2 کو قرار دے، اور اسی طرح تیسری اور چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل، یعنی تیسری کی چوتھی ہونے کا امکان ہے، اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اور غالب گمان کی صورت میں سجدہ سہو نہیں، مگر جب کہ سوچنے میں بقدر 1 رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یہ بھی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور سجدہ سہو کے مسائل میں ہم اس کو ذکر بھی کرائے تھے کہ مثال کے طور پہ رکعتیں سوچتے کتنی ہوئی ہیں، 3 بار سبحان اللہ کہنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، یا اعلیٰ شریف پڑھ لی اور اب یہ سوچنے لگ گیا کہ میں نے آگے کون سی صورت شروع کروں، فلق پڑھوں والناس پڑھوں، تو اب یہ سوچتے سوچتے 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا وقت گزار دیا، تو اس صورت میں اس بندے پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نماز پوری کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، اور اگر نماز کے بعد یقین ہے کہ کوئی فرض رہ گیا مگر اس میں شک ہے کہ وہ کیا ہے تو پھر سے پڑھنا فرض ہے، محض خیال پر نہیں بلکہ یقین کی کیفیت پر یہ دوبارہ پڑھنا اس پہ فرض ہوگا، وگرنہ محض شک کی وجہ سے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نماز کس انداز پہ پڑھنی چاہیے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے
تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح یہ گمان رکھ کر نماز پڑھے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یعنی کل میں نے عرض کی تھی کہ نماز پڑھتے یہ سوچ کر فٹافٹ سلام پھیرنا ہے، بس بھاگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ آپ سوچئے اگر ہمیں یہ تصور نصیب ہو جائے کہ میں نے آج جو عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اسپیڈ کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بے غوری کے ساتھ، یا پوری توجہ کے ساتھ؟ تو بارگاہ رسالت سے علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ ہمیں یہ نسخہ کیمیا مل گیا نماز میں اپنا دھیان پورا رکھنے کا، اپنے دل دماغ کو نماز میں مصروف و مشغول رکھنے کا کہ بندہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہوا، اپنی خواہشات سے کوچ کرتا ہوا اور اپنی زندگی کو الوداع کہتا ہوا اپنے مولا کی طرف جا رہا ہو۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں نفع پہنچائے تو نماز شروع کرنے سے قبل یہ کہو شاید میں اس نماز کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔ نماز کے وقت موت کی یاد کی جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو وہ ضرور عمدہ انداز میں نماز پڑھے گا، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا۔ موت ملحوظ رہے تو تب بھی نماز میں خشوع و خضوع مل جائے۔ یہ دوسرا نسخہ ہے کہ موت کو ملحوظ رکھے۔ اب مر گئے، رشتہ حیات منقطع ہو گیا، قبر کی کوٹھڑی میں منتقل ہو گیا، اب کون نمازیں پڑھے گا؟ یہ جیتے جی نماز پڑھنے کے ساتھ ہماری ڈور جڑی ہوئی ہے، جیتے جی۔ اور پھر اس کے فوائد سبحان اللہ، روایات میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے واپس پلٹ جاتے ہیں اور اس سے قبر کے اندر فرشتے سوالات پوچھتے ہیں تو اس وقت مردے کو یہ لگتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا تنگ وقت ہے، یعنی کہ عصر کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال بعد میں پوچھ لینا، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ تو فرشتے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں کہ جو یہاں آ کر بھی نماز کی بات کر رہا ہے بھلا ہم اس سے کیا سوال پوچھیں، چلو ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قبر میں نماز کی بات کون کرے گا جسے دنیا میں بھی نماز کی فکر ہوگی؟ لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کرکٹ کے ہاکی کے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، فضول گپوں میں مصروف ہیں، اذان پہ اذان ہو رہی ہے، نماز پہ نماز جا رہی ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ تو ایسا بندہ قبر میں کب کہے گا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو؟ یقیناً جس زمین کے اوپر نماز کی فکر ہے وہ زمین کے اندر جب جائے گا تو تب بھی اسے نماز کی فکر ہوگی، اور جب کو نماز کی فکر ہوگی تو پھر قبر میں اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اور سعادت کیا ہے؟ سعادت یہی ہے کہ فرشتے آپس کے اندر کہیں گے کہ بھائی ہم اس سے کیا پوچھیں کہ جو یہاں آ کر بھی نماز کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب گرامی قدر، نماز ہی کے متعلقہ آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر ارشاد ہوا، یہ ایک اور حسین تصور ہے اپنی ساری توجہ نماز کی طرف کرنے کا ایک اور اہم نسخہ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ فرمایا گیا اگر نمازی کو پتہ ہو کہ وہ نماز میں کس سے باتیں کر رہا ہے تو اس کا دل کبھی نماز سے باہر آنے کو کرے ہی نہ۔
یقیناً وہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کر رہا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا میرے بندے نے میری تعریف کی۔ دیکھیں کوئی بھی پرسنالٹی ہو، وہ دینی یا دنیاوی اعتبار کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ 2 لمحے مل جائیں تو ہم آنر محسوس کرتے ہیں کہ جناب میری فلاں منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی یا فلاں پیر صاحب سے بیٹھا رہا، وہ تو 10 منٹ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ تو بندہ یہ خیال کب کرے گا، اس کو یہ دولت یقین کی کب ملے گی کہ وہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں اس کا منہ دوسری طرف ہو جائے تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، وہ نکالے موبائل اور شروع کر دے گیمیں کھیلنا تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، وہ منہ موڑ کے دوسری طرف کر کے بیٹھ جائے، ہمیں اس کا کتنا دکھ ہوگا۔ تو جب ہم رب سے باتیں کر رہے ہیں نماز میں اور پھر اس میں ہماری توجہ ہی دائیں بائیں ہو جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو خود سوچئے، کل ہم نے روایت ذکر کی تھی کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ اپنی نظروں کو دائیں بائیں نہیں پھیرتا۔ مسائل کی طرف آتے ہیں جی۔ ذکر ہوا تھا، جو ہمارا آخری مسئلہ کل ذکر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ رکوع میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے ہی سجدے میں جانا، اور دوسرا یہ تھا کہ 2 سجدے جب ہوتے ہیں تو پہلے سجدے سے اٹھ کے سیدھا بیٹھا بھی نہیں اور فوراً سجدے میں چلے جانا۔ اس کے بارے میں کل تفصیلاً ذکر کیا۔ مکروہات تحریمہ میں سے 20واں عدد ہے قیام کے علاوہ کسی اور موقع پہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی رکوع کے اندر، سجود کے اندر، قومے میں، جلسے میں قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا، قرآن پاک صرف قیام کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ قراءت رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، یہ بھی جو سپیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا معمول ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ الحمد شریف پڑھ لی، اب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ غور رکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ہے قراءت کا رکوع میں جا کر ختم کرنا۔ تو یہ مکروہ تحریمی ہے کہ اتنی سپیڈ جناب نے لگا دی کہ اس کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ کم از کم وہ جو جتنی آخر تک آیتیں پڑھنا چاہتا تھا، کوئی سورہ اخلاص ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہتا کہتا رکوع میں چلا گیا، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ درست کیا ہے؟ مثلا پھر پلٹ جائیں سورہ کوثر کی طرف، کھڑے پڑھ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اب پڑھا، اب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے کھڑے تکبیر شروع کرے اور تکبیر جو ہے وہ رکوع کے اندر جا کے ختم کرے، یہ درست طریقہ ہے۔ تو قرآن پاک پڑھتا پڑھتا اس کو ختم رکوع میں کرے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس میں بہت اکثریت ہماری مبتلا ہے، اور وہی بیماری تیزی والی بیماری ہے، اور اس بیماری کا سبب یہ بھی ہے کہ بس دل نہیں لگ رہا نماز میں۔ اور انشاءاللہ کل ہم اسی عنوان پر بات کریں گے کہ عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا، اس کا سبب کیا ہے۔ یہ بڑا اہم ترین موضوع ہوگا جس پر انشاءاللہ کل ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اچھا جناب، ایک یہ چیز ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود وغیرہ میں چلا جانا، یا اس سے یعنی امام سے پہلے سر اٹھانا، امام سے پہلے رکوع میں جانا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے رکوع سے اٹھنا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لینا، یہ کتنا سخت عمل ہے، کتنا گناہ والا عمل ہے، اس کا اندازہ آپ ان روایات سے لگا لیجئے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے امام مالک نے موطا امام مالک میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کل ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ جو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اس کی نظر اچک لی جائے، اس کو نابینا کر دیا جائے۔
یہ ہے کہ جو امام سے پہلے سجدے میں جاتا اور امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کا سر معاذ اللہ گدھے کا سر کر دیا جائے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا عبرت ناک واقعہ درج کیا ہے، آپ بھی اس کو سماعت کیجئے۔ مشہور محدث ہیں حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ دمشق کے اندر گئے ایک بہت مشہور آدمی سے حدیث لینے کے لیے۔ وہ جو دمشق میں حدیث کو بیان کرتے تھے، حدیث کو پڑھاتے تھے، وہ پردہ ڈال کے پڑھاتے تھے، یعنی شاگردوں کے سامنے وہ نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمت نے ایک مدت تک ان سے اکتساب علم کیا، مگر ان کا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ جب ایک زمانہ گزرا تو ان محدث صاحب نے دیکھا کہ حضرت امام نووی علیہ رحمت کے دل میں علم سیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بندہ خدا علم دین نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بڑے طلباء کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، اساتذہ کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کا اندر نہیں ٹکتا اور بیچارے وہ اسی طرح نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ جس بندے میں جستجو ہوتی ہے، جس بندے میں شوق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کسی کی محنت و شوق و آرزو کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے من میں آرزو ہو، بندے کے دل کے اندر بھی شوق اور جستجو ہو۔ خیر، جب ان استاد صاحب نے دیکھا کہ ابن حضرت امام نووی علیہ رحمت بڑے شائق ہیں اکتساب علم کے، تو ایک روز پردہ ہٹا دیا، اور جب پردہ ہٹایا تو امام نووی علیہ رحمت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گئے کہ جس استاد سے اتنی مدت سے وہ پڑھ رہے تھے، معاذ اللہ ان کا گدھے جیسا منہ ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ امام نووی حیران و چشتر، حضرت یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، دمشق میں جس سے میں پڑھنے آیا ہوں اس کا یہ حال ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، بس یہ غور سے سن لیجئے گا۔ انہوں نے کہا، صاحبزادے، دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو۔ سبقت یہی ہے، اس سے پہلے رکوع، اس سے پہلے سجدہ، اس سے پہلے سر اٹھا لینا، سبقت، آگے بڑھنا۔ دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی، یہ جو میں نے ابھی آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سنائی ہے، وہ ڈرتا نہیں اس کا سر گدھے سا کر دیا جائے۔ محدث صاحب کہنے لگے، جب یہ حدیث مجھے پہنچی تو میں نے اسے مستبعد یعنی دور از قیاس جانا کہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ راویوں کا کوئی مسئلہ ہو بیچ میں، یہ ہو وہ ہو کیسے ہو سکتا ہے انسان کا سر گدھے کا ہو جائے، وہ بھی اس عمل پر۔ اور میں نے قصدن یعنی ارادتن امام پر سبقت شروع کر دی تو میرا منہ ایسا ہو گیا ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام کے احکامات کو سن کر اس کا مذاق نہ اڑا جائے۔ ہم جس دور میں ہیں، اور بڑا عجیب دور ہے کہ اگرچہ صدیوں پر محیط ہماری عمر بھی نہیں ہوئی، لیکن 20-25 سال میں جس طرح ہم نے اس دور کو بدلتے دیکھا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی آپ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، باہمی نشست و برخاست صحافیوں کو دیکھ لیں، اینکروں کو دیکھ لیں، نام نہاد دنیاوی تعلیم کے بہت بڑے چیمپئن بننے والوں کو دیکھ لیں، اور صرف یہی کہ دنیاوی تعلیم کے چیمپئن، بلکہ چرسی، بھنگی، موالی دیکھ لیں، ہر ایک نے دینی مسائل کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اور اس پر سوالات کیا قائم کرتے ہیں؟ یہی سوالات، یہی سوال جو ان محدث صاحب کے ذہن میں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تصورات ہیں جو بندے کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو پھر رات ہو کے رہی۔ اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام نے جو فرما دیا حق وہی ہے، سچ وہی ہے۔ عقل نہیں مانتی، عقل کا قصور ہے، اللہ رسول کا فرمان حق ہے۔ سورہ ملک کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے
اگر ہم زمین کا پانی جو ہے وہ نیچے لے جائیں، یعنی ابھی دیکھیں نا چند فٹ پر پانی نکل آتا ہے، تو فرما پھر کون ہے جو اس پانی کو نکال سکے؟ یہ آیت کہیں پڑھی جا رہی تھی تو ایسے ہی کسی بدتمیز نے استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ میں پھوڑا لے کر گہرا کھڈا کھود کر پانی نکال لوں گا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کی پتلیوں کا پانی خشک ہو گیا، اور پھر غیب سے آواز آئی، میاں پہلے یہ پانی واپس لے آؤ، پھر دیکھیں گے زمین والا بھی نکالو گے کہ نہیں نکالو گے۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی علم دین حاصل، اور غالباً یہ جو پہلی نشست تھی ہماری نماز کے مسائل کے متعلقہ اس میں، اور یہ صحیح ابن خزیمہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر ہے کہ طالب علم علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایسے ہی کم فہم نے اس حدیث پاک کا مذاق اڑایا اور اس نے اپنے جوتے کے نیچے کیلیں لگوا لی اور کہا اگر فرشتے پر بچھا دیں نا تو میں ان کے پر کچل ڈالوں گا معاذ اللہ۔ جب اس بد ارادے کے ساتھ اتنی جرت و بے باکی کی اور وہ چند قدم نکلا تھا کہ اس کے پاؤں شل ہو گئے، ساری زندگی وہ نہیں چل سکا۔ کھانا کھانے کے متعلقہ جو اس کے آداب اور سنن اور طریقے تھے، ہماری جو نشست تھی اس کے اندر ہم نے ایک روایت ذکر کی تھی دائیں ہاتھ سے کھانے کے متعلقہ، کہ ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے تکبر میں آ کر انکار کیا اور اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا، تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اٹھتا تو نہیں اٹھے گا۔ پھر ساری زندگی اس کا ہاتھ نہیں اٹھا، شل ہو گیا، جس کو کہتے ہیں فالج ہو جانا، ہاتھ معطل ہو جانا۔ تو عرض یہ ہے اللہ رسول ہی نے کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں رب کی بندگی سکھائی ہے۔ کل قیامت بلکہ قبر میں ہم نے جانا ہے تو حضور کی پہچان پر نجات موقوف ہے۔ قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر ہی جانا ہے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے۔ تو لہٰذا زمانے کی جو ہوا اور فضا ہے اس کی نظر نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے آگے اپنے سر کو خم کر دینا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی تسلیم کرنا بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں کی منزل پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جیسا کہ آپ نے ابھی ان محدث صاحب کا سنا ہے، پڑھے لکھے تھے لیکن کہا میرے دل میں شک پیدا ہوا، انجام سامنے ہے۔ وہ جس نے کہا میں پھوڑے سے پانی نکال لوں گا، آنکھیں خوش، پر کچل دوں گا، پاؤں شل ہو گئے۔ وہ جس نے کہا میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ عذاب ہم سہ نہیں سکتے، اس لیے ہاں جستجو رکھیں کسی مستند صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے، آپ اس حدیث کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں تسلی چاہیے، تشفی مانگیے، لیکن اس سے بھی پہلے درجہ یؤمنون بالغیب کا ہے کہ بے دیکھے ایمان لانے والے۔ تو جب آ گیا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو جو غلط، جیسا کہ بتایا کہ رمضان شریف کی آمد کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے جو رمضان کی آمد کی خوشخبری دے اس پہ جنت واجب ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے بتایا کہ یہ حدیثیں نہیں ہیں، مستند حدیث ہو، ثابت بھی ہو، قرآن کی آیت واضح ہو، اب اس کا انکار نہیں۔ اس کا پہلی ذمہ داری مسلمان کی یہ ہے کہ وہ کہے کہ اے عقل، تیرے اندر ہی عقل نہیں ہے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ یا تہمت میں نماز پڑھنا، یعنی اس کے الگ احکام ہیں، موجود بھی ہیں تو بس یوں ہی نماز ہی پڑھنی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ 24 نمبر پہ کسی آنے والے شناسا کی خاطر یعنی آؤ بھگت کے لیے امام کا نماز کو طول دینا، اگر اس کی نماز پر مدد کے لیے 1-2 تسبیح کی قدر طول دیا تو حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور آواز سن لی کہ چودھری صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، بڑے صاحب آ گئے، تو اس کی آؤ بھگت کی نیت سے طول دینا، یہ کہ چلو تسبیحیں بڑھا لیں، یہ حضرت بھی رکعت میں مل جائیں یا رکوع لمبا کر دیں موصوف رکوع میں مل جائیں، مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ شناسا ہی نہیں ہے، محض قدموں کی پہچل سنی کہ کوئی نمازی آ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر رکوع میں 1-2 تسبیح بڑھا دی کہ
کہ آنے والے کو رکوع مل جائے، رکوع ملنے کا مطلب ہے رکعت مل گئی، تو اب یہ درست عمل ہوگا۔ لیکن یہ جو بھاگ کر رکوع میں ملتے ہیں، یہ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ سرے سے ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ بھاگے بھاگے آئے، ایک تو نماز کے لیے بھاگنے سے منع کیا گیا ہے، ایک متانت کے ساتھ آنا چاہیے، جتنا حصہ نماز جماعت کا مل جائے الحمدللہ، باقی جو باقی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کے ادا کر لے۔ تو وہ طریقہ کار یہ ہے، آپ ذرا غور کر لیجئے گا کہ یہ میری طرف دیکھیں گے آپ، اللہ اکبر کہتے کہتے، اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں چلے گئے، ان کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ لازم ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر کہیں پھر رکوع کے اندر جائیں، اور ایسے ہی اللہ اکبر کہتے رکوع میں چلے گئے، نماز ان کی شروع نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وہ کھڑے کھڑے پہلے تکبیر کہیں اور پھر رکوع کے اندر جائیں۔ اچھا، فقہاء نے لکھا کہ زمین مغصوبہ یعنی جس پہ ناجائز قبضہ کیا ہو، یا پرایا کھیت جس میں زراعت موجود ہے، یا جتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا، یعنی دوسرے کی قبضہ شدہ جو جگہ ہے ناجائز قبضہ، وہاں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ پرائے کھیت میں اجازت کے بغیر نماز پڑھنا کہ اس میں زراعت موجود ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ قبر کے سامنے جبکہ قبر اور نمازی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ کو یوں مثال دے سکتا ہوں کہ یہ قبر ہے اور اس کے آگے دیوار ہے، تو اب دیوار حائل ہو گئی، تو اگر بالکل ڈائریکٹ سامنے قبر ہے اور بیچ میں کوئی آڑ کوئی دیوار نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں سامنے قبر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر بیچ میں آڑ ہو گئی اور بیچ کے اندر کوئی چیز حائل ہو گئی، جیسے میں نے دیوار کی بات کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مندر میں چلے گئے، گردوارے میں چلے گئے اور اپنی نماز پڑھ لیں، مکروہ تحریمی ہے۔ اور ان کے عبادت خانوں میں جانا بھی ممنوع ہے۔ یہ ایک چیز میں ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں اور بڑی عجیب بات ہے، اور بڑی ہی عجیب بات ہے، اور آپ بھی اس پہ غور کر لیجئے کہ ہمارے یہاں پر بالخصوص ننکانہ کے اندر جو سکھ ازم کا مذہبی سب سے بڑا مذہبی استحان ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر جاتے ہیں، اللہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کریں گے کیا؟ دیکھیں، وہ تالاب میں جو میری معلومات ہیں وہ ان کو پہلے آپ یوں کہہ لیجئے جو بھی ان کا پاک صاف ہونے کا طریقہ مقرر کیا، اور دوسرا ننگے سر نہیں جا سکتے، اور لوگ پھر سیلفیاں چڑھاتے ہیں کہ میں جناب فلاں گردوارے میں آیا ہوں، اور ٹک 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 کر کے چڑھا رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ سر کے اوپر رومال باندھا ہے۔ یہ وہی مسلمان ہے جسے مسجد میں ٹوپی لیتے ہوئے آتے ہوئے آر تھی، میں ٹوپی کیوں لوں، میرا ہیئر سٹائل ہے، اچھے بھلے بال بنوائے ہوئے ہیں، میں ٹوپی کیوں لوں؟ اور پگڑی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھ لیں کہ غیروں کے معبد خانے میں گئے ہیں تو پھر انہوں نے منوایا، ان کی مان لی، اپنے سرکار کی نہیں مانی۔ انہوں نے جو اپنے گردوارے کے یا کسی بھی اور مذہب کا ہو، انہوں نے جو اپنے معبد خانے کے اصول اور آداب وضع کیے تھے، وہاں جا کر ان کو تسلیم کر لیا، لیکن اللہ رسول نے جو احکامات بتائے تھے ان کو یکسر اگنور کر دیا۔ کیا کہا جائے ایسی سوچ پر؟ تو لہٰذا یاد رہے، اب مندر ہے، مندر میں کیا ہے؟ مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو جہاں ایسے افعال ہوتے ہوں گے کہ معبودان باطلہ کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں رحمت نہیں برستی، وہاں لعنت برستی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو یا جہاں پر شرک ہو رہا ہو، یعنی کہ کفار کے خانے جو ہیں جہاں پر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، مثلا مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے کہ وہاں لعنت برس رہی ہوتی ہے اور معاذ اللہ یہ بھی لعنت کمانے والوں میں شامل نہ ہو جائے، اور بلکہ ایسوں کی بستیوں سے گزرنے سے اجتناب کیا جائے، اور گزرنا پڑے تو عذاب کی جگہ پر اور شرکستان والی جگہ سے جلدی جلدی میں بندہ گزر جائے، ڈرتا ڈرتا کہ کہیں معاذ اللہ مجھ پر اللہ کی لعنت نہ برس پڑے۔ اور اب تو یہاں شوق سے لوگ سیلفیاں بناتے ہیں اور کیا سے کیا کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ اب آگے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو بس جنرل نالج کے لیے گئے تھے، تو قرآن پڑھ لیا آپ نے، حدیثی پڑھ لی، وضو کا طریقہ آ گیا آپ کو،
غسل کے مسائل سے واقفیت ہو گئی ہے، پانی نہ ہو، کتنا نہ ہو، کہاں تک نہ ہو تو تیمم کریں گے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنی ہے. تو جو بنیادی روز مرہ کے امور ہیں ہم نے تو وہ بھی نہ سیکھے، اور جنرل نالج کے لیے معبد خانوں میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کے جو آداب مقرر کردہ ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. یہ مسلمان کی شان تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے. کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے مکروہ تحریمی ہے. سینہ، اب آپ یہ سامنے کے 2-3 بٹن کھول دیں گے تو سینہ نظر آئے گا، تو اگر سینہ کھلا رہے گا ایسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہے. ہاں مثال کو جیسے ہائی نیک ہے، ایسے کوئی جرسی وغیرہ اندر سے پہنی، اب بٹن کھلے رہ گئے تو حرج نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بعض بنیانیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سینے سے نیچے شروع ہوتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی سینہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. البتہ نیچے سے بنیان ہائی نیک ایسی پہنی کہ جس سے سینہ ڈھپا ہوا ہے، اب کو بٹن کھلے سینے کے تو مکروہ تحریمی نہیں، البتہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے. تو اس لیے عادت بنا لینی چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے قبل ہی اوپر تک جہاں تک ممکن ہوتا ہے گلے کے بٹن تک بند کر لیا جائے، تاکہ یہ سینہ کھلا رہنے والا مسئلہ ہی درپیش نہ ہو. اب ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جاندار کی تصویر والا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں. اب بڑے بڑے فنکاروں، گلوکاروں، موسیقاروں، کرکٹروں، فٹ بالروں، کھلاڑیوں وغیرہ وغیرہ کی تصاویر، بلکہ اس سے ہٹ کر اب ایک اور کام ہوتا ہے کہ سہولت دستیاب ہے کہ جس بندے نے وہ پہنی ہوئی ہے ہائی نیک وغیرہ، تو اسی کی جو تصویر ہے وہی اس کو چھاپ کر سہولت فراہم کر دیتے ہیں. تو نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں جس پہ تصویر ہو، اور نماز کی حالت کے اندر اگر ایسا ہے اور تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھی، جاندار کی تصویر، جاندار کی، ویسے اس پہ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، جھرنے بنے ہوئے ہیں، ایسی ویسی چیز اس میں اس کی ممانعت نہیں ہے. جاندار کی تصویر، جانور کی ہو، انسان کی ہو. نمازی کے سر پہ، یعنی جہاں نماز پڑھ رہا اس کے اوپر جو چھت ہے، یا سجدے کی جگہ پر جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، یا آگے جیسے اس کے سامنے دیوار ہے، یا دائیں اور بائیں، جاندار کی تصویر آویزاں ہوگی. نمازی کے سر پہ، چھت پہ، اس کے سامنے سجدے والی جگہ پر، اس کے دائیں یا اس کے بائیں جاندار کی تصویر آویزاں ہوگی. ایسی حالت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی جتنے بھی ذکر ہوئے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر بیک پر تصویر ہو تو تب بھی مکروہ ہے، مگر گزشتہ صورتیں جو پہلے بیان ہوگی اس سے کم. اگر تصویر فرش پر ہے اور اس پہ سجدہ نہیں ہوتا تو کراہت نہیں. اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے دریا، پہاڑ، تو اس میں بھی مضائقہ نہیں. اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ جسے زمین پر رکھ کے کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل دکھائی نہ دے. عموماً ایک تصویریں ہوتی ہیں بیت اللہ شریف کی جہاں طواف والوں کو دکھایا گیا ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، تو ان میں کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. ویسے بندے دیکھ رہے ہیں کہ بندے ہیں، جیسے بالوں سے محسوس ہو رہا ہے، احرام کی چادر سے، لیکن اس کے اندر منہ نظر نہیں آتا، چہرہ نظر نہیں آتا. تو ایسی اگر لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی. اگر اس بھیڑ میں کوئی ایسی تصویر ہے، مطلب تصویریں تو اب کئی ہیں حرم شریف کی، بیت اللہ شریف کی، تو اگر ان میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، منہ نظر آ رہا ہے، چہرہ، تو وہی حکم ہوگا جو باقی احکامات آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں. باب کرام قدر، یہ آپ خدمت کے اندر چند مکروہات تحریمہ سے ریلیٹڈ جو بات تھی وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا گیا. اچھا، ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے اس کے ضمن میں نے کہا تھا کہ آج میں ذکر کروں گا، تو وہ بھی نماز کے مسائل سے ریلیٹڈ بڑا اہم مسئلہ ہے. فجر کی سنتوں اور فرضوں میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اب اس کی ابتدا ہوتی ہے ظہر کی سنتوں اور فرضوں سے. سب سے پہلے یہ بات میں لسٹ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. 4 سنتیں ظہر کی غیر مؤکدہ ہیں، پھر آگے 4 فرض ظہر کے، ایک ہو گیا. اس کے بعد 4 فرض ہیں عصر کے، 2 ہو گئے. اس کے بعد 3 فرض ہیں مغرب کے، یہ 4 ہو گئے. اس کے بعد 4 فرض ہیں
عشاء کے، یہ 5 ہو گئے۔ چھٹے نمبر پر 3 رکعتیں ہیں وطروں کی، ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ اور 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور وطر کی 3 رکعتیں۔ میں تیسری بار دہرانے لگا ہوں، ظہر کی سنتیں اور ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وطر۔ جب پہلی اتحیات میں بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض، ظہر کی 4 سنتیں اور 3 وطر۔ جب پہلی اتحیات میں بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اور یہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب ثنا پڑھنے کی جہاں ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد شریف شروع کرے۔ اگر اس بندے نے ظہر کی سنتیں فرض، عصر کے فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وطر، ان میں اس نے عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھا اور یہ بھول کر اس نے پڑھا ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اب آتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ عشاء کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں اور باقی 4 رکعت جیسا کہ صلاۃ التسبیح ہے، ایسے 4 رکعتی جو نوافل ہیں اور سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان میں جب پہلی اتحیات میں بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے پہلی اتحیات میں۔ اور جب تیسری رکعت کے لیے جائیں گے، یعنی عشاء کی تیسری رکعت سنتوں کی یا عصر کی 4 سنتوں میں تیسری رکعت یا صلاۃ التسبیح کی تیسری رکعت میں، تو اب سبحانک اللہ سے اس کو شروع کیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر وطر کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہ تھا کہ تیسری رکعت جب وطر کی آئی تو الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا ہے، یا 3 آیتیں پڑھنا ہے، یا ایک آیت اتنی بڑی جو 3 آیتوں جتنی ہو، تو تیسری رکعت میں الحمد اور سورت کے بعد تکبیر قنوت کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ لے جا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت کو پڑھنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ بھول گیا اور الحمد شریف اور وہ سورت ملا کے ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلا گیا۔ اب رکوع میں گیا ہے تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو اب وہ رکوع سے واپس نہ جائے، اب اسے رکوع سے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح اپنی رکعت کو مکمل کرے اور اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے 2 سجدے کرے سہو کے، اور پھر باقی اتحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے، یعنی رکوع سے واپس نہیں جائے گا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے۔ جی اب آپ سوالات شروع کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج زیادہ سوالات پہ توجہ کریں، اگر کسی کے مسائل ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوراسی صاحب کا سوال ہے کہ سنت کی 4 رکعت یا فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک ہی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ سنتوں میں ایک کر لی جائے، فرضوں میں بدل لینی چاہیے۔ ملک ذیشان صاحب کا سوال ہے کہ آج کل لوگ گھر میں نماز تراویح کی جماعت کرواتے ہیں، جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اب عورتوں سے مراد اگر تو گھر کی محرم ہے، جیسے والدہ ہے، بہن ہے، یا وہ جو نماز پڑھا رہا اس کی بیوی ہے، تو اس میں تو گنجائش نظر آتی ہے۔ اب غیر محرموں کو جم گھٹا یہ کسی فتنے سے خالی نہیں ہوتا، اور اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر وہ پھر گھر کے اندر تراویح کا اہتمام کریں۔ ندیم صدر صاحب کا سوال ہے کہ اگر عشاء کی نماز میں دیر ہو جائے، جماعت ہو چکی ہو، اب عشاء کی نماز پہلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں؟ تراویح کے لیے یہی ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ہی تراویح کی سنت کا آغاز ہوگا، تو پہلے فرض پڑھے پھر تراویح میں شرکت کی جائے۔ جی محمد نبیل صاحب کا سوال ہے، جو شخص پہلے 20 روزے نہیں رکھتا، کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ 20 روزے نہ رکھنا بغیر شرعی عذر کے ہوا تو بڑا سخت گناہ گار ہوا، اتنے اہم فرائض کا تارک ہوا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے بغیر عذر کے، بغیر مرض کے 1 روزہ بھی چھوڑا ماہ رمضان شریف کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے
تو وہ اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ البتہ جس دن وہ اعتکاف پر بیٹھا ہے 20ویں کے غروب آفتاب سے پہلے، اب اس کے بعد جتنے دن اس کے اعتکاف پہ روزہ اس کے لیے شرط ہے۔ پچھلے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اب اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب اعتکاف کی حالت میں ایک روزہ بھی چھوڑے گا، توڑے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شان صاحب کا سوال ہے، ایک شخص نے پلاٹ قسطوں پر 5 لاکھ کا لیا اور 2 لاکھ ادا کر دیے، 1 سال سے زیادہ اب اس پر گزر گئے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ہاں، جتنی مالیت اس نے دی ہوئی ہے اس کو بیچ میں اکاؤنٹ کریں گے، جتنی مالیت جا چکی، کمیٹیاں بھی جو ڈالی جاتی اس میں بھی جتنے پیسے جا چکے ہیں ان کو کل مال میں اکاؤنٹ کریں گے سال کے بعد جتنے جا چکے ہیں۔ مدثر صاحب کا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن کے بارے میں ہم نے روزے کے عام مسائل کے ضمن میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا، تو اس کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں یہی عرض کیا تھا کہ اگر انجیکشن کے بغیر روزے دار کا کام چلتا ہے، ہلکی پھلکی درد سہ سکتا ہے تو بڑی برکت والی بات ہے، لیکن چونکہ جنہوں نے فتویٰ دیا وہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، صاحبان علم ہیں، اور ہم ان کے فتوے کو کسی صورت مسترد نہیں کر سکتے، اور ان فتویٰ دینے والوں میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت بھی موجود ہے، تو لہٰذا انجیکشن ناڑ میں لگوایا یا گوشت میں لگوایا، فتویٰ یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نوراسف صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ ننکانہ صاحب جاتے ہیں یا گردوارہ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میں نے عرض تو کر دیا جی کہ معبد خانے جب غیروں کی پوجا پاٹ ہوتی ہو تو وہاں لعنت برستی ہے، اور موضع لعنت پہ جانا اپنے لیے ایسی چیزیں پانے کی صورت ہے، تو یہ دادا صاحب کیوں نہیں چلے جائیں گے، بابا صاحب کیوں نہیں حاضری دیں گے، سلطان صاحب کیوں نہ حاضری دیں گے، تاکہ وہاں کی جو برکات ان کو حاصل ہوں۔ اس ضمن میں ایک سجدے کے بارے میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ یہ جو شلوار کو فولڈ کرتے ہیں یا پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے رب تعالیٰ نے مجھے نماز کی حالت میں کپڑا گھرسنے سمیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پر اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ میرے ٹخنے یعنی گٹے ننگے نہیں ہیں تو گٹے ننگے نہ رکھے تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رہے، ٹخنے رکھے ننگے رکھنا سنت ہے، اور اگر ٹخنے نماز میں ننگے نہ رکھے تو خلاف سنت عمل ہوا۔ البتہ نماز کی حالت میں کپڑا گھرسنا، فولڈ کرنا، سمیٹنا، یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ بعض لوگ پینٹ کے پانچے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں، یا شلوار کو اوپر سے فولڈ کرتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر 7 ہڈیوں پہ سجدے کا حکم ہے، تو بعض لوگ صرف ناک کی نوک لگاتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ یاد رہے کہ یہ جو پیشانی ہے، پیشانی، اس کو اور ناک کی یہ جو سخت ہڈی ہے اس کا سجدے میں لگانا ضروری ہے، اس کا حکم ہے۔ تو صرف نازک مزاجی کے ساتھ محض ناک رکھ دینا، یہ وہ ایک جو حکم ہے اس کی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر ہاتھوں کو بچھایا جائے گا، کلائیوں کو بچھایا نہیں جائے گا۔ سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے جدا رکھا جائے گا، اور رانوں کے بیک حصے کو پنڈلیوں سے جدا رکھا جائے گا، اور سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جانا سنت ہے۔ جائے نمازوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ایسے جائے نماز مارکیٹ میں آ چکے ہیں جن میں بہت زیادہ روئی یا بہت زیادہ فوم کا استعمال ہوتا ہے، اور اب ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے، یہ مجھے رومال دیں گے آپ، اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے، میں آپ کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ترین مسئلہ ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے، اب اس پر میں نے یہ اپنا سر رکھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح سر کو اٹھا لیا۔ اب آپ دوبارہ دیکھیں کہ یہ میں نے اپنا سر رکھا، اب یہ میں نے اس کو دبایا، اب اس کو میں نے اور دبایا،
تو کیا نتیجہ نکلا کہ کپڑا نیچے کی طرف چلا گیا. گھاس پر، روئی والے کارپیٹ پر یا فوم والے کارپیٹ پر یا فوم والے یہ جائے نماز پر اس طرح سجدہ کہ وہ اس کو دبائے سے اور دب سکتا تھا، نہیں دبایا تو پورا لحاظ و خیال رکھا جائے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نازک مزاجی یہاں پر نہیں دکھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی سمجھ عطا فرمائے، جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ویسے بھی ایک گزارش کارپیٹ کے معاملے کے اندر ہے کہ کارپیٹ کی اتنی صفائی نہیں ہوتی. اب تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ جو معاملہ چل نکلا ہے تو اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ کارپیٹ مسجدوں سے اٹھا دیے گئے، تو اب بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے. صحیح صفائی کا نہ ہونا، اور پھر خصوصاً میں نے سردیوں میں دیکھا ہے، آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا، مسجد کے دروازے بند ہوتے ہیں، یا گرمیاں آئی ہیں تو جن میں اے سی لگے ہوتے ہیں وہ بھی سب دروازے بند کرنے پڑتے ہیں. اب کارپیٹ کی صفائی صحیح نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے، گیلے پاؤں جب کارپیٹ پہ آتے ہیں تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور بعض جگہ پہ یقین مانیے کہ مسجد کے حال میں جاتے ہیں، علمان والحفیظ، دل گھبراتا ہے، ایسی سمیل ناگوار وہاں سے آتی ہے. اور ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ سیدہ طیبہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ اور مسجدوں کو خوشبودار رکھو. تو صفے ایک بہتر طریقہ. اب یہ دیکھا دیکھی چل نکلا ہے، بہت کثرت سے چل نکلا ہے، تو چل نکلا ہے تو پھر اس کا اگلا حل یہی ہے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، وگرنہ اس کے اندر گرد وغیرہ سجدے کی حالت میں جب سانس کھینچیں گے تو وہ گرد اندر کی طرف جاتی ہے اور بہت ساری مضر چیزیں ہیں جو پھیپھڑوں کے نقصان کا سبب بنتی ہیں. تو البتہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کو پاکیزہ رکھا جائے، خوشبودار رکھا جائے، اس معاملے پر بڑا غور کیا جائے. ایک اور نماز کے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں، جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کو لوٹانا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی نہ کھڑے رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی نمازیں بھی نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتیں. بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں. نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. یہ بات قیام فرض ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. احباب ذی وقار، بڑی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں ہماری سستیوں کی وجہ سے. اور یہ جو کرسیوں والا معاملہ ہے اس پہ میں پہلے بھی ایک دن گزارش کر چکا ہوں کہ لوگ اچھے بھلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مانا کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکتے لیکن کھڑے تو ہو سکتے ہیں. وہ جو کرسی پر آ کے، جیسے میں کرسی پر ہوں تو اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، کھڑا ہو کر یعنی قیام جتنی دیر قیام کیا، اب رکوع بھی کر سکتا ہوں. سجدے میں نہیں جا سکتا تو بیٹھ جاؤں. اب سجدے کی جب میں جانے کی بجائے اب میں چیئر پہ بیٹھ جاؤں اور اب میں اشارے کے ساتھ سجدہ کروں. لیکن وہ کہتے ہیں جناب سجدے میں نہیں جا سکتے تو اب قیام میں بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہی یہ معاملہ کریں، بس کرسی پر جناب بڑے آرام کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں گے. تو یہ آرام کا کیا فائدہ کہ جب سرے سے بندے کی نماز نہ ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ندیم اصغر گل صاحب ہے جی، ہمارے ارد گرد اور ہم میں خود نماز میں سینکڑوں مسائل ہیں، ہمارے ساتھ بہت پریشانی ہے. اللہ آپ کے علم، عمر، عزت میں اضافہ فرمائے. اور جی آپ کی محبت جناب، اور آپ سب کی یہ محبت ہے، آپ میری حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں کہ
ماشاءاللہ اتنے لوگ آپ سنتے ہیں، اور میں اگلے دن تک دیکھتا ہوں کہ کثیر لوگوں تک ہمارا پیغام جاتا ہے۔ حضرت مولانا منیر رضوی صاحب جناب ہمارے برادر طریقت، خوش آمدید۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ محترم نور آصف صاحب جی، اہلا و سہلا۔ ذیشان ملک صاحب جی، خوش آمدید۔ محمد فاروق خان، اہلا و سہلا۔ محمد مدثر ساہیوال سے، خوش آمدید۔ یہ MVE، اب مجھے نام پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، آپ کو بھی خوش آمدید جناب۔ میاں مون صاحب جی ہمارے سمندری سے جی، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ قاری محمد رحمت اللہ، اچھا مولانا قاری رحمت اللہ چشتی گولڈی صاحب، جناب اہلا و سہلا۔ بہت ہی معروف ثنا خاں ہیں جی، علی رضا نشاہی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ مصور رحمان، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد شفیق الرحمان، اچھا حضرت علامہ شفیق الرحمان قادری رضوی صاحب، ماشاءاللہ بڑے عالم دین ہیں ہمارے فیصل آباد کے، اہلا و سہلا۔ جناب محترم ابو حماد سلطانی صاحب فیصل آباد سے، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ سید رضوان المصطفیٰ شاہ صاحب فاضل ہیں، عالم دین ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں جی، اور خود یہ دینی پروگرام سیکھنے سکھانے کے بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ محمد بلال صاحب خوش آمدید۔ علی بھٹی صاحب خوش آمدید۔ نثار احمد صاحب جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ احمد نثار صاحب اہلا و سہلا۔ محمد یوسف قادری صاحب، وعلیکم السلام، ساہیوال سے۔ وسیم اختر صاحب خوش آمدید۔ اصغر ریاض صاحب جی، وعلیکم السلام۔ حضرت مولانا حافظ نور کھچی صاحب جی، دعا دے رہے ہیں، مہربانی۔ محمود اتاری صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوری، غالباً آگے شاید نوری چودھری یہ شاید لفظ ہوگا آگے جی، آپ کو بھی جناب اہلا و سہلا۔ رضوان موبائلز، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وطر کی جماعت کی پہلی یا دوسری رکعت فوت ہو جائے تو بعد میں کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پر پہلی دوسری رکعت فوت ہوئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہوں گے، دعائے قنوت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں، اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اگر ایک رکعت رہتی ہے، اور اس طرح اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ علی رضا نشائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر بندے کے پیٹ میں ری ہے، خارج ہوا چاہتی ہے اور جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ ملنا لازمی ہے یا کیا؟ تو یہ مسئلہ پہلے عرض ہو چکا تھا کہ اگر پیشاب اور ری وغیرہ کو بزور روکا ہوا ہے اور آگے وقت بھی موجود ہے کہ اس سے فراغت پا کے تازہ وضو کر کے پڑھ لے گا، تو بندہ سخت گناہ گار ہوگا کہ اگر اسی حالت میں کھڑا رہے، تو وہ چھوڑ دے اس کو اور اس سے فراغت طبعی پا کر وضو کر کے نماز پڑھے۔ محمد وسیم الحق سید صاحب جی، نماز عید کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں، لاک ڈاؤن کی صورت میں کیسے پڑھیں؟ جناب سید صاحب قبلہ، یہ میں نے کل بھی ایک یورپ کا سوال تھا تو عرض کیا تھا کہ وہاں لاک ڈاؤن ہے، اللہ کرے عید سے پہلے مسجدیں کھل جائیں اور نماز عید کا اہتمام ہو، اور وگرنہ نہیں ہو رہا یورپ و امریکہ وغیرہ میں یہ سلسلہ، تو ظاہری بات ہے کہ ایسی صورت میں سب مسلمان معذور ہیں، تو وہ اکیلا بندہ تو خود عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں وہاں پر اب غیر قانونی طور پر ایسا کریں گے تو دقتوں میں آئیں گے، مشکلوں میں آئیں گے، تو ہمارا دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلت کے لیے پیش کریں۔ جناب گرامی قدر سید ابرار حسین شاہ صاحب، اہلا و سہلا۔ رانا طارق عباس صاحب، ہاں رانا طارق عباس صاحب کا سوال ہے کہ اگر جماعت میں نماز پڑھتے ہوئے اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا تو کیا سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ سجدہ صاحب ہمیشہ امام کی وجہ سے ہی لاگو ہوگا مقتدیوں پر۔ اگر مقتدی سے جماعت کی حالت میں کوئی واجب چھوٹا تو اب وہ خود سجدہ صاحب نہیں کرے گا، امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ رانا نوید صاحب جی، خوش آمدید۔ طیب مہر صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اعجاز صاحب، اعجاز صاحب کا سوال ہے اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کون سی صورت پڑھے؟
ہاں ان کو چاہیے کہ وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لے، اور ساتھ ہی ساتھ دعائے قنوت کی تیاری رکھے، اس کو سیکھتا رہے۔ علی اصغر قادری صاحب جناب خوش آمدید۔ نعت خاں احمد باروی صاحب جی سرکار کے ثنا خواں ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد راہی رضا قادری صاحب، سیدی کیا مہندی کی جگہ اس کی مصر رنگ لگا سکتے ہیں؟ تو سرخ سے بچیں گے، باقی لگا لیں گے۔ سوری، مرد جو ہے وہ سیاہ سے بچے گا اور سرخ مہندی لگا سکتے ہیں، سرخ یا سرخ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ کلروں کے استعمال میں یہ دیکھیں کہ جلد کو، وجود کو کسی قسم کا طبی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ حافظ محمد معین صاحب کا جو سوال ہے، نماز میں سورت ملانا بھول جائے، رکوع میں چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ صاحب کریں گے حضرت۔ محمد فاروق خان جناب، حمزہ ملک صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ عبدالستار قادری اتاری صاحب وعلیکم السلام۔ محمد امیر سعیدی صاحب جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ ابو بکر صاحب جناب خوش آمدید۔ حافظ رضوان سلطانی صاحب آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ محمد نعیم صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد افضل صاحب جناب خوش آمدید۔ مزمل سعیدی صاحب اہلا و سہلا۔ حبیب الرحمان صاحب جناب خوش آمدید۔ قاری رمضان صاحب آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ علی رضا نشائی صاحب نے جو سوال پوچھا جی، وہ جب اس کی پہلی رکعت ہے تو وہ اب جماعت مکمل ہو چکی تو وہ ثنا سے شروع کرے۔ کل کا ہمارا موضوع ہے عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگتا، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، روحانیت اور لذت اور سرور کیوں نہیں ملتا، رغبت عبادت میں کیوں نہیں ہوتی، شوق عبادت کا کیوں نہیں پیدا ہوتا، آخر وہ کون سا مرض ہے، اور مرض بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ مرض کی دوا بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ محمد آصف صاحب ہیں جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ قاری خضر حیات امینی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اسرار جویہ صاحب اہلا و سہلا۔ محمد عثمان قادری صاحب کو خوش آمدید۔ حاجی انصر قادری صاحب میرپور سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چودھری محمد عثمان صاحب جی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہمارا یہ اہم موضوع حضرت، اور یہ جو ابھی بھی عرض کر دوں کہ جو حضرات شیئر کرنے والا بٹن نہیں دبا سکے تو یاد آنے پر اس کی طرف توجہ کر لیں، آج کے مسائل بھی لوگوں تک جانے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بھی خلوص کے ساتھ آپ تک یہ دینی پیغام علم و ادب کے پلیٹ فارم سے پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علی الکرام وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد عثمان سیالوی صاحب جناب آپ کو خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ ابھی بہت سے بھائیوں نے، ایک بھائی نے اپنے والد صاحب کے بیمار ہونے کا ذکر کیا، مولا ان کو اور جن کے گھروں میں مریض ہیں سب کو خاک طیبہ کے طفیل شفائے کامل عطا فرما۔ مولا ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، الہی ہمیں بندگی کے لیے قبول فرما لے،
مولا ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے, دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ.